خدا یسوع مسیح کا فضل آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوں۔ میں پادری ندیم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر، اور میں آج ایک بہت خوبصورت سوال کا جواب یہاں پر دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سوال جو اکثر اوقات آپ سے بھی پوچھا گیا ہوگا کہ کیا بائبل مقدس جو ہے اس کے اندر کائنات کے متعلق بات کی گئی ہے، کیا اس میں ایسی سچائیاں بیان کی گئی ہیں جو آج کی سائنس نے ثابت کی ہیں، جنہیں ایکسیپٹ کیا ہے۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ خدا کا کلام بائبل مقدس کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سچ ہے کہ اس میں کئی ایک ایسی خوبصورت باتیں کہی گئی ہیں جو کبھی سائنس نے رد کی تھی، لیکن آج کی تحقیق نے ان ساری چیزوں کو مانا بھی ہے اور ان کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، جو کتابوں کے اندر لکھی بھی جا چکی ہیں، جن کو میں بہت جلدی سے آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ میں آپ کو یہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ اگر آپ سائنس کے اوپر سائنس میں سے دیکھیں، سائنس پر نظر کریں، وہ کائنات کے متعلق آپ کو کیا کہتی ہے، تو سائنس کا یہ خیال ہے کہ جو کائنات ہے وہ ایک نظر نہ آنے والے مادے سے وجود کے اندر آئی ہے۔ اور میں بائبل مقدس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ آمین۔ یہاں پر آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو خدا نے بنایا ہے، لیکن خدا کے کلام میں یہ ضرور لکھا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا مادہ، ایک چھوٹا سا ایٹم جو نظر نہیں آتا ایک عام آنکھ سے، اس سے ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ ہاں، خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کائنات کے بننے کے متعلق بات کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات ایک ایسی چیز سے بنی ہے جو ظاہری نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی، لیکن اس ساری چیز کو خدا نے بنایا ہے۔ آمین۔ یہی نہیں ہے، کائنات کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے بہت سارے سیارے آپ کو نظر آتے ہیں، بہت سارے پلینٹس، ستارے نظر آتے ہیں آپ کو، اور بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ستارے بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر اگر ہم غور کریں تو یرمیہ کی کتاب اس کے 33واں باب اور اس کی میں آپ کے سامنے 22ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ 33ویں باب کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے، جیسے اجرام میں فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ جیسے اجرام میں فلک بے شمار اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے۔ میں آپ کو یہ بیان کرتا چلا جاؤں، شروع کے اندر پرانی تحقیق، پرانی سائنس کی تحقیق یہ بیان کرتی تھی کہ جو کائنات ہے وہ اس قدر بڑی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صرف 1100 ستارے ہیں، لیکن آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ستارے ان گنت ہیں، گلیکسیز ان گنت ہیں، کائنات بہت وسیع ہے، اور ابھی کچھ بھی اتنا ڈسکور نہیں کیا گیا، لیکن بائبل مقدس میں یہ پہلے سے لکھا گیا ہے، یہ کائنات کے متعلق بات کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ستارے ان گنت ہے، اجرام فلک ان گنت ہیں۔ ہاں، بائبل مقدس کائنات کے متعلق بات کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ڈیفرنٹ ہے، اور بائبل مقدس کے اندر پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 41ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ستارے کے جلال کے اندر فرق ہے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ زمین جو ہے وہ مریخ سے ڈیفرنٹ ہے، اور جو زہرہ ہے وہ بھی زمین سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی جتنے بھی پلینٹس ہیں، جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، ہر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اور بائبل مقدس کے اندر اس کے متعلق بھی ہمیں سکھایا گیا، جو آج کی سائنس نے، آج کی تحقیق نے جس کو مانا ہے اور قبول کیا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو زمین ہے یہ گول ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں، اس سے پہلے یہ تھیوری ریجیکٹ کی گئی تھی، زمین کو گول نہیں مانا جاتا تھا، لیکن اگر
آپ یسایہ کی کتاب اس کے 40ویں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، یعنی گول زمین پر بیٹھا ہے۔ ہاں، خدا کے کلام کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جس زمین کے اوپر انسان جو ہے ہم بسیرا کر رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں، وہ گول ہے، اور اس بات کو آج کی سائنس نے مانا ہے، جو یسوع مسیح کے کلام پر گواہی دیتی ہے کہ یہ بائبل جو ہے یہ صداقت پر مبنی کلام ہے۔ آمین۔ پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے، رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے۔ نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے، نور کا راستہ یعنی یہ یہاں پر بائبل مقدس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نور یعنی روشنی جو ہے اس کا ایک راہ ہے، اس کا ایک وے ہے جس کے اندر وہ آتی ہے جاتی ہے، یعنی کلام یہ بیان کرتا ہے کہ روشنی ٹریول کرتی ہے، اور آج کی تحقیق نے، آج کی سائنس نے اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ روشنی واقعی ٹریول کرتی ہے۔ آپ دیکھیں بائبل مقدس کتنی خوبصورتی سے بہت ساری چیزوں کے اندر اپنے بیان کو ہمیں بتا رہی ہے، سنا رہی ہے، کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ جیسے بائبل مقدس کے اندر ہوا کے متعلق لکھا ہے، پہلے آپ دیکھیں پرانی تحقیق کے مطابق یہ مانا جاتا تھا کہ ہوا کے اندر ویٹ نہیں ہوتا، لیکن ایوب کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے 28ویں باب کی 25ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، وہاں پہ لکھے ہیں تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہوا جو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کے اندر سے ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن کو ریسیو کرتے ہیں، اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ کائنات کے متعلق بائبل بیان کرتی ہے اور بہت زیادہ تحقیق ہمیں بائبل مقدس کے اندر سے ملتی ہے۔ آج کی سائنس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہوا کا ویٹ ہوتا ہے، اور پھر بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ہوا ٹریول کیسے کرتی ہے۔ جیسے اگر آپ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے، یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے، یعنی ہوا جو ہے یہ گول گول ٹریول کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، اور بائبل مقدس کی اس بات کو آج کی سائنس نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ یہ کائنات کے متعلق، آج کی سچائیوں کے متعلق، ہمارے ارد گرد کی چیزوں کے متعلق بائبل بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ہوا گول چکر مارتی ہے، اور یہ بات بھی آج ثابت شدہ ہے۔ یہاں بائبل مقدس کی میں چند ایک اور باتیں بھی آپ کی نظر کرتا چلا جاؤں۔ جیسے بائبل مقدس کے اندر اگر آپ پڑھیں یونا نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت، اور اس کے بعد 2 سیموئیل اس کا 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر سمندر کے متعلق ایک تحقیق خدا کے کلام کے اندر لکھی ہے، اور بائبل مقدس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سمندر کے اندر پہاڑ ہیں اور سمندر کے اندر وادیاں ہیں، یعنی اس کے اندر وادیاں ہیں، راہیں بنی ہوئی ہیں، پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور آج کی سائنس نے، آج کی تحقیق نے اس بات کو بھی مانا ہے۔ ہاں، خدا کا کلام ان چیزوں کے متعلق بھی بیان کرتا ہے، اور جو ایک طرح سے گواہی دیتی ہے کلام مقدس کی سچائی پر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ایک اور بات جو سمندر کے متعلق بائبل مقدس کے اندر پانی اور دریاؤں کے متعلق لکھی ہے وہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اگر ندیوں کا، نہروں کا، نالوں کا پانی سمندر کے اندر نہیں بھی جاتا، سمندر کے اندر پھر بھی پانی رہے گا۔ اور ایوب 38واں باب اور اس کی اگر آپ 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بائبل مقدس کے اندر لکھے کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے، یعنی سمندر کے اندر سوتے ہیں جہاں سے مسلسل پانی جو ہے وہ زمین سے اوپر آتا رہتا ہے، یعنی اگر نہروں کا پانی نہ بھی جائے سمندر کے اندر تو وہاں پر آلریڈی پانی رہے گا، اور یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے، اور خدا کے کلام نے اس کے متعلق بھی بات کی ہے۔ میں آپ کو
یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ بائبل مقدس جو ہے اس نے اور بھی بہت ساری چیزوں کے متعلق کلام مقدس کے اندر بات کی ہے، جس کے متعلق ہم نے مختصر طور پر بائبل مقدس میں سے سیکھا ہے۔ جیسے زمین کے متعلق بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو زمین ہے یہ گول ہے اور یہ فضا کے اندر، خلا کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے اوپر اور اس کے نیچے کوئی اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ یہ بات بھی آج کی سائنس اور آج کی تحقیق نے ثابت کر دی ہے، اور خدا کا کلام اس کو بہت ہزار سال پہلے ہی ہمارے ساتھ کھول چکا ہے۔ واقعی یہ خدا کا کلام ہے جس نے کائنات کے متعلق اور بہت ساری چیزوں کے متعلق ہم سے بیان کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں جو کلام مقدس کے اندر لکھی ہیں۔ جیسے خدا کے کلام میں احبار کی کتاب اس کے 17ویں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارا جو خون ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے، ہماری جو شکتی ہے وہ خون کے اندر ہوتی ہے، اور یہ آج کی سائنس نے اس بات کو بھی کھولا ہے۔ اور بھی بہت ساری بات میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں مختصر طور پر ایک بات کرنے کے بعد آج کے اس پیغام کو بند کرنا چاہوں گا، اور دوبارہ خدا کے فضل سے اور ایک نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ میں یہ آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں کہ ایک اکثر اوقات ہمارے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ سورج کے اندر روشنی ہے اور چاند کے اندر بھی روشنی ہے۔ آپ جی کہتے ہیں جی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے دو جو ہے وہ نیر بنائے، ایک نیر اصغر ہے ایک نیر اکبر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی چاند کے اندر آج کی سائنس نے بیان کیا جی روشنی نہیں ہے، تو خدا کا کلام تو کہتا ہے، بائبل تو کہتی ہے یہ چاند کے اندر روشنی ہے، تو پھر خدا کا کلام جو ہے جس کو آپ بائبل کہتے ہیں یہ خدا کا نہیں ہے بلکہ یہ بدل چکی ہے، کسی انسان کا کلام ہے، کیونکہ چاند کی ذاتی کوئی روشنی نہیں۔ جی نہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں، جو حوالہ جات آپ ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے، بائبل کو غلط ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حوالہ جات وہاں پر کوئی سائنس کی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ وہ زبان دانی ہے۔ جیسے ہم اکثر اوقات اٹھ کر کہتے ہیں سورج نکل پڑا ہے، نکل چکا ہے، یا سورج غروب ہو چکا ہے، چاند نکل آیا ہے، چاند غروب ہو چکا ہے، اور جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے تو یہ ایک زبان دانی ہے، ہم کوئی تحقیق نہیں دے رہے ہوتے۔ لیکن اگر آپ تحقیق کی بات کرنا چاہتے ہیں تو سنیں بائبل مقدس کے اندر ایوب کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں، دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں۔ ہاں، خدا کا کلام یہاں پر ہمیں ٹھوس دلیل کے ساتھ تحقیق دے رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ چاند کے اندر لائٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج کی روشنی سے چمک رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا بائبل مقدس سائنس اور کائنات کی چیزوں کے متعلق بات کرتی ہے؟ یہ کتاب جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہاں یہ کائنات کی بہت ساری سچائیوں کو ہم پر کھولتی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اور اگر کوئی خدا پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہ چیزیں بذات خود گواہی ہیں۔ اگر کوئی خدا پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ ان باتوں کو سوچے اور سمجھے کہ یہ باتیں اگر بائبل مقدس کے اندر لکھی ہیں اور آج کی سائنس اس کو مان رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اس کتاب کو لکھ کر اتنے سال پہلے وہ کیسے کوئی تحقیق دے سکتا ہے؟ اور پرانی سائنس کی تحقیق کوئی اور تھی اور وہ اس کے اپوزٹ تھی۔ آج کی سائنس نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے اور یہ گواہی ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے، یہ بدلا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیق بیان کر رہی ہے آج کی کہ خدا کا کلام واقعی سچائی پر مبنی کلام ہے، اور یہ گواہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، پطرس کے خط کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ انسان کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ نبی لوگ، خادمین خدا کے لوگ روح کی تحریک سے اس کو لکھتے تھے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا کا کلام خدا ہی کے روح نے لکھوایا اور اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ خدا آج کی ساری گفتگو کے سبب سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔